ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، اطمینان ہو، اس کے گھر میں رزق کی کبھی تنگی نہ ہو اور اللہ کی ڈھیر ساری رحمتیں ہوں۔ لیکن اس کے برعکس کئی بڑے گھروں میں بہت سی آسائشیں ہونے کے باوجود بھی وہاں سکون نہیں ہوتا، اور کئی چھوٹے چھوٹے گھروں میں بہت دلی سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ دیکھیں، سکون گھر کی آسائشوں سے نہیں بلکہ گھر میں رہنے والے افراد کی عادتوں سے آتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائف کلائم ود ہنا۔ تو آئیے آج میں آپ کو 7 ایسی عادات کے بارے میں بتاتی ہوں جن اپنانے سے آپ کو گھر میں دلی سکون محسوس ہوگا اور اللہ پاک کی ڈھیروں رحمتیں بھی آپ کے گھر میں نازل ہوں گی۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ سب سے پہلی عادت ہے فجر کی نماز اور صبح جلدی اٹھنا۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں نمبر 1 از فجر کی نماز اور صبح جلدی اٹھنا۔ صبح کا وقت برکتوں کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں تو سارا دن آسانی رہتی ہے اور ایک دلی سکون بھی محسوس ہوتا ہے۔ صبح کے وقت اٹھنے والوں کے کاموں میں اللہ پاک خود بھی برکت ڈالتا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے سے آپ کے سارے دن کے کام بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں اور سارے کاموں میں اللہ پاک برکت ڈال دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ اور صبح فجر کے بعد طلوع آفتاب تک پلیز نہ سویا کریں جب تک کہ پوری طرح سے روشنی ہو جائے، کیونکہ وہی ٹائم برکت والا ہوتا ہے۔ اپنے ضروری کام کر لیا کریں اور آپ یقین جانیں اگر آپ صبح صبح کام کر لیں گے نا تو سارا دن میں آپ کو محسوس ہوگا کہ یار میرے تو سارے کام ہو گئے ہیں، اب میں کیا کروں۔ ماشاءاللہ اتنی برکت والا وہ ٹائم ہوتا ہے۔ نمبر 2 از ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا۔ مطلب کہ اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا تو اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ کہہ دینا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کام میں اللہ پاک کی رحمتیں شامل ہو جاتی ہیں اور وہ کام آپ کے لیے ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ آپ وہ کام جب تک کریں گے نا آپ کو اس کام میں ثواب ملتا رہے گا۔ میں جب گھر کے کام سٹارٹ کرتی ہوں نا تو میں بسم اللہ کہتی ہوں، روٹی بنانے لگتی ہوں بسم اللہ کہتی ہوں۔ انفیکٹ میں اگر گرم دودھ کی دیگڑی بھی اٹھا رہی ہوں نا تو میں بسم اللہ ضرور کہتی ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کام کا ثواب ملتا ہے اور بسم اللہ کہنے سے اس کام میں برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ پاک کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے اس کام میں، اور شیطان بھی دور رہتا ہے آپ سے بسم اللہ کہنے سے۔ روٹی کا نوالا کھائیں یا دروازہ کھولیں، کچھ بھی کریں سب سے پہلے بسم اللہ ضرور کہیں۔ نمبر 3 از شکر ادا کرنا سیکھیں۔ جو چیز ملتی ہے نا اس کا شکر ادا کریں، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں نا تو یقین جانیں اللہ پاک خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے کو دگنا تگنا دو، اس سے زیادہ دو، کیونکہ وہ اس حال میں بھی خوش ہے۔ شکر سے نہ صرف رزق بڑھتا ہے بلکہ شکر ادا کرنے سے دل بھی قناعت اور سکون محسوس کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جتنا ہو سکے اللہ پاک کے گریٹفل رہیں اور آپ یقین کریں، آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ شکر ادا کرتے جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو اور زیادہ ملتا جائے گا اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے شکر ادا کرنے سے آپ کو ڈبل ٹرپل ملتا رہے گا۔ نمبر 4 از مہمان نوازی اور خدمت خلق۔ گھر میں جب مہمان آئے نا تو ان کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، کیونکہ مہمانوں کا خیال رکھنا صرف سنت ہی نہیں بلکہ گھر میں برکت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ اللہ پاک جب آپ سے خوش ہوتا ہے نا تو آپ کے گھر مہمان بھیجتا ہے۔ ظاہر ہوا ہے کہ اللہ پاک آپ سے خوش ہے تو آپ کے گھر مہمان بھیج رہا ہے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت مند اور مددگاروں کے بھی خیال رکھا کریں۔ ضرورت مندوں کا خیال رکھنے سے بھی آپ کے مال میں ڈھیروں برکتیں آئیں گی۔ نمبر 5 از سورہ واقعہ کی تلاوت کی عادت بنا لیں۔ دیکھیں، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی ایک دفعہ تلاوت کر لیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں تنگی نہ ہو، آپ کے رزق میں ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں، آپ کو کبھی تنگی نہ ہو، تو پھر آپ مغرب کی نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ واقعہ ضرور پڑھا کریں۔ یہ ایک پاورفل اور ایک میجیکل وظیفہ ہے رزق کے لیے۔ مجھے یہ میری لیٹ مدر ان لاء نے بتایا تھا، آپ ایک بار ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ آپ اسے پڑھنے کی عادت بنائیں اور پھر دیکھنا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کدھر سے آپ کا رزق ماشاءاللہ سے آ رہا ہے، اتنی برکت ہو جائے گی آپ کے رزق میں۔ نمبر 6 از رزق میں پاکی اور حلال کمائی۔ گھر میں صرف پاک اور حلال کمائی لائیں۔ دیکھیں، حرام کی کمائی بے شک زیادہ ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ پتہ نہیں چلتا کہاں سے کہاں خرچ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ایسی کمائی کسی کو بھی نہ کھلائیں۔ حلال کی کمائی بے شک تھوڑی ہی ہو نا، اس میں سکون، اطمینان اور ڈھیر ساری برکت ہوتی ہے۔ حلال کمائی سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں، حلال کمائی صرف
رزق یا پیسہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ صحت، سکون اور دلی اطمینان بھی ہوتا ہے۔ نمبر 7 از صدقہ۔ دیکھیں، صدقہ دینا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ اگر آپ روز صرف 1 روپے کا صدقہ بھی دیں نا تو اللہ پاک اس میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ صدقہ صرف پیسے کا نہیں ہوتا، بلکہ مسکراہٹ، اچھی بات یا کسی کا بوجھ ہلکا کر دینا بھی ایک صدقہ ہوتا ہے۔ سو مائی ڈیئر ویورس، یہ 7 عادتیں آپ کے گھر کو جنت بنا دیں گے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون، رحمتیں اور برکتیں ہوں تو ان 7 عادتوں کو ڈیلی اپنائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، اور لائف کلیم ود ہینا کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میں آپ سے ملوں گی انشاءاللہ اپنی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔